وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ یہ اللہ نے یہ دو حکم یہود کے علماء کو ان کو دیے تھے۔ ان کا یہ وتیرہ تھا کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے۔ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا نا کہ تم اہل کتاب ہو، پڑھے لکھے ہو، سیانے سمجھدار ہو، تم بتاؤ حضور علیہ السلام جو تشریف لائے ان کی علامات، ان کی صفات کیا تمہاری کتاب تورات کے اندر ہے؟ اولاً تو بتاتے نہ تھے، چھپا جاتے تھے، نہیں جی نہیں ہے۔ اگر سامنے والا بندہ دیکھتے نا کوئی پڑھا لکھا اپ ٹو ڈیٹ ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کتاب کا مطالعہ ہے، کتاب کے ساتھ ٹچ ہے کچھ نہ کچھ، پھر ایک آدھی صفت کتاب والی بتا دیتے تھے، 4-5 اپنی طرف سے، یہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ ایک یہ کام کرتے تھے، یا پھر سرے سے بتاتے نہیں تھے، حق کو چھپا لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو جان بوجھ کر مت چھپاؤ۔ اور یہ وہ تسلیم بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ پوچھ لیا، عبداللہ تم بتاؤ کیا تمہاری کتاب میں واقعی حضور علیہ السلام کی صفات ہیں اور تم حضور کو اسلام لانے سے پہلے حق جانتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، عمر ہماری کتاب میں جو حضور کی صفات اور علامات ہیں نا، ہم حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں تو شک و شبہ ہو سکتا ہے، حضور کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ لیکن صرف کیا کرتے تھے؟ چھپا جاتے تھے، بتاتے نہ تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام تو ایمان لے آئے تھے، پہلے یہودی تھے، انہوں نے صحیح بتا دیا، عمر اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں تو شک و شبہ ہو سکتا ہے، حضور کے پہچاننے میں شک و شبہ نہیں تھا۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو کتاب ملی ہے نا، وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ ایک دفعہ یہود کی عورت سے نا زنا ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہماری کتاب تورات کے اندر تو اس کی سزا رجم کرنا ہے، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ لہذا جاتے ہیں حضور کی خدمت میں، اور ہم چونکہ بڑی موٹی سامی ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، یہود ہیں، شاید حضور ہمارا خیال کر لیں، اس کی سزا کوئی اور بنا لیں۔ اب حضور کی خدمت میں تشریف لائے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو تم اسلام کو مانتے نہیں ہو، میں فیصلہ وہی کروں گا جو میرے رب کا فیصلہ ہوگا، تم نے پھر ماننا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور، تسلیم کریں گے۔ اولاً میرے نبی نے پوچھا، اچھا پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب تورات کے اندر اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا حضور بس کیا سزا ہے، 2-4 درے مار لیتے ہیں اور گدے پہ بٹھا لیتے ہیں، منہ کالا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا علاقے کے اندر اس کا چکر لگوا لیتے، بےزتی ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں یہ سزا نہیں ہے، تمہاری کتاب کے اندر کوئی اور سزا ہے۔ انہوں نے فرمایا حضور یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام تو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے عرض کیا حضور انہیں آپ فرمایا کہ اپنی کتاب لے کے آؤ۔ اب انہوں نے کہا نہیں بس جی نہیں لاتے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا لے کے آؤ، پھر لائے، جو ان کا بڑا تھا عالم، وہ کتاب لایا، کتاب کے اندر باقی مسئلہ تو پڑھ کے سنا رہا ہے، جہاں رجم کی سزا لے کے ہاتھ رکھے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام تو تورات کے حافظ تھے، انہوں نے عرض کیا حضور آپ انہیں فرمائیں کہ یہ ہاتھ ہٹائیں، اسی کے نیچے رجم کی سزا ہے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو نیچے رجم کی سزا۔ تو اس طرح چھپانے والے تھے۔ اس لیے بات جو بھی ہو انسان کو حق بات کہہ دینی چاہیے، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے امت محمدیہ کے علماء اگر یہ کام کریں گے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملائیں گے یا حق کو چھپائیں گے، ان کی بھی بالکل وہی سزا ہوگی جو یہودی علماء کی ہوگی۔ اچھا اب بات یہ بنتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں یہود تو اسلام لائے نہیں، مسلمان ہیں ہی نہیں، اللہ ان کو کیوں حکم دے رہے ہیں کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ؟
پہلا جواب یہ ہے، دیکھیں جتنے بھی ہیں، مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، یہود ہیں عیسائی ہیں ہنود ہیں، جتنے بھی ہیں سارے ہیں تو اللہ کی مخلوق نا، اللہ خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ ان کو حکم دے سکتے ہیں، اللہ نے حکم دے دیا، اس لیے اللہ نے حکم دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، بعض مفسرین نے اس کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط جوڑا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اللہ نے فرمایا جو میں نے قرآن اتارا اس کو مانو، اور یہ کتاب تو وہ ہے جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، ایمان لانے کا کہا گیا۔ اب اللہ نے فرمایا اگر ایمان نہیں لاتے، اور اتنا تو نہ کرو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ یا حق کو چھپا لو، یہ تو نہ کرو نا، یہ ان کو سمجھایا گیا ہے، اور جو ان کو سمجھایا گیا ہے پہلے مخاطب تو وہ ہیں، لیکن قیامت تک آنے والے آخری انسان، آخری عالم کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بھی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائے، حق کو نہ چھپائے، وگرنہ جو سزا ان کی ہوگی ان کی سزا بھی ہے۔ اسی لیے تو احادیث میں سمجھایا گیا ہے کہ کچھ علماء ایسے ہوں گے جہنم میں ان کے ہونٹ کینچیوں سے کترے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو حق کو چھپانے والے ہوں گے، دو رخ عالم، حق کو چھپانے والے۔ اسی طرح ایک روایت کا خلاصہ یہ بھی ہے مفہوم، فرمایا کچھ ایک آدمی کو لایا جائے گا کہ اس کی انتڑیاں پیٹ سے نکلی ہوئی ہوں گی، اور وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، حضرت 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 آپ تو ہمیں واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، اور آپ کا یہ حال۔ میں تمہیں تو واعظ کرتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں تو سمجھاتا تھا، خود نہیں سمجھتا تھا۔ بہرکیف اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ فتنے کے دور کی نشانیوں میں سے یہ بڑی نشانی ہے کہ علماء اور قراء بدکار ہوں گے، دوسروں کو نصیحت کریں گے، خود عمل نہیں کریں گے، حق کو چھپائیں گے، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کریں گے، جدھر پیسہ دیکھا، موٹی پارٹی دیکھی، مسئلے بدل گئے۔ حالانکہ سچ کہنے کا حکم ہے، سچ کہنے۔ میرے نبی علیہ السلام پہ پہلی وہی آئی، حضرت خدیجہ حضور کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے جیسے ہی سنا نا کہ ایسے ایسے فرشتہ آیا، ایسے ایسے کوئی آیا، اس نے یہ کہا، ورقہ بن نوفل نے سچ کہہ دیا، یہ تو وہی فرشتہ لگتا ہے جو حضرت موسیٰ پہ اترا کرتا تھا۔ سچ بتانے میں کیا ہے، جو سچی بات ہو وہ کہہ دینی چاہیے۔ اچھا، اسی لیے بدعت اس کی شدید مذمت کی گئی ہے، بدعت کی وجہ سے دین خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں بدعت کی مذمت کی گئی ہے کہ بدعت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دین خلط ملط ہو جاتا ہے، دین مکس ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، ان کو کسی نے کہا حضرت اس مسجد کے اندر نہ فلاں جگہ اونچی اونچی لوگ درود شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے غصے ہوئے، فرمایا ابھی سے یہ کام؟ اور افقہ بڑے فقیہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے فرمایا اگر پھر ہو نا پھر مجھے بتانا۔ اگلی رات پھر کام شروع ہوا تو کسی نے بتا دیا حضرت ابھی ہو رہا ہے کام۔ آپ نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور جلدی جلدی آئے، اور آ کے اندر آتے ہی اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، کوفے کا گورنر ہوں۔ فرمایا ابھی تک حضور کے مٹی کے برتن نہیں ٹوٹے، حضور کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، تم نے یہ بدعات شروع کر دی ہیں، میں تو تمہیں بدعاتی دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ میں تمہیں بدعاتی دیکھ رہا ہوں، اسی لیے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کو عبداللہ ابن مسعود پسند کرے میں بھی اسی پہ راضی ہوں، میں اسی کو پسند کرتا ہوں، جس کو عبداللہ ابن مسعود ناپسند سمجھے میں بھی اس کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ یہ تو معمولی چیز ہے درود شریف اونچا اونچا پڑھنا، آج ہم نے دین میں کتنی بدعات گھڑ لی اور اسی کو پھر دین سمجھتے ہیں۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے نا، ایک مٹکا پیے، 2 مٹکے پیے، 100 مٹکے پی لے، وہ بدعتی کے مقابلے میں بدعتی سے کم برا ہے۔ کیوں؟ وہ شراب پی رہا ہے، سمجھتا ہے کہ بری چیز ہے، وہ ایک نہ ایک دن توبہ کر لے گا۔ بدعتی کیسے توبہ کرے گا؟ بدعتی کبھی بندہ توبہ نہیں کرتا، یہ بڑا دقیق اور باریک معاملہ ہوتا ہے۔ بدعتی تو تب توبہ کرے نا جب سمجھے میں غلط کام کر رہا ہوں، جب وہ سمجھتے ہی ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، پھر کیسے توبہ کرے گا؟